اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈبل اٹاک کے ساتھ اعظم بیگ اور افسر علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ 2 دن کے اعصاب شکن مراحل کے بعد آج ہم بیٹھے ہیں کہ بیٹھ کے ولاگ کریں اور جو بھی صورتحال رہی 2 دن کے اندر، اور اس پہ کوئی بات چیت ہو اور معلومات جو بھی ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ تک پہنچائیں، اور کوئی اس پہ کوئی بات چیت بھی کی جائے کہ یہ 2 دن میں کیا ہوا۔ جی خان صاحب، کیا حال حوال ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پپو آپ کا پھر فیل ہو گیا اور بھرپور فیل ہو گیا۔ پپو کو منع کیا تھا بڑے بھائی نے کہ مت جاؤ، یہ ایگزام جو ہے نا عمران ڈو کا ہے، مگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ سارے ٹیچر جو ہے نا وہ عمران ڈو کالج سے پڑھے ہوئے، تو پپو جب ایگزام وہاں دے گا تو پھر آپ اندازہ کیجئے، اور بلکہ یہ سمجھے کہ آپ اس کا جب ریٹرن پیپر ہو گیا نا، جب پریکٹیکل وقت آیا تو اس کو باہر نکال دیا۔ آپ سیریس اس پہ آ جاؤ، آپ جو ہے نا تو آپ بھی بول لو پپو فیل ہو گیا تو پپو کا جواب فیل ہو گیا، پپو تو فیل ہو گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پپو نے پورے پیپر دیے کل جا کے، اور درمیان میں پپو واپس آ گیا۔ انہوں نے سارے پیپر واپس کر دیے۔ پپو کو پہلے پتا نہیں تھا کہ یہ جتنے ٹیچر بیٹھے ہیں اوپر وہ سارے وہی ہیں۔ نہیں، پپو مانگ رہا تھا کہ پین دے دو، میرے پاس پین لکھنے کو نہیں ہے، کاپی دے دو، نہ اس کو کاپی دے رہے تھے نہ پین دے رہے تھے، بولے ایگزام دے دو۔ اب کیا ہوگا؟ فیصلہ آ گیا، فیصلہ آ گیا نا۔ دیکھیں سب سے زیادہ اس میں پہلے یہ بتائیے فیصلہ آ گیا نا؟ کون سا فیصلہ آ گیا؟ یہ جو فیصلہ کیا عدالت نے 80% لوگوں نے تو نہیں مانا۔ نہیں، پاکستان پورا پاکستان نہیں مانے، فیصلہ دینے والوں نے دے دیا۔ ان کو اس سے غرضی نہیں ہے، ان کو اس سے غرضی نہیں ہے، نہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد عوام میں جانا ہے، نہ ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد تو ان کی اکثریت جو ہے ملک سے باہر چلی جاتی ہے، سارے اس قسم کے لوگوں کی۔ مگر ایک بات آپ سوچیں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے نقصانات، پاکستان کو پہنچنے والے نقصانات، جہاں اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایوب خان کے دور سے ایک رویہ رہا جو بھی رہا، مگر اس سے زیادہ عدلیہ کے فیصلے، عدلیہ کا جسٹس منیر سے لے کے مولوی مشتاق کے فیصلے سے لے کے آپ گن لیں، نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے، پھر ان کو یعنی کہ صادق اور امین نہیں ہے وہ، بھٹو کی پھانسی لے لیا، میں نے بتایا نا مولوی مشتاق، بھٹو کی پھانسی سے لے کے آپ یہ سمجھیے کہ ہر وہ فیصلہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے وہ کر سکتے۔ مولوی مشتاق کی بھی کل کسی نے تصویر لگا ہوا ہے، اس کے جنازے کی تصویر شاید آپ کی نظر نہیں، میری نظر سے نہیں گزری۔ اب یہ دیکھیے نا، ایک بات ہے، جب پہلے یہ رات کو عدالت کھلی تھی، فیصلہ دیا تھا، تو ان کی مرضی کے خلاف فیصلہ آیا تو ایک پارٹی روڈوں پہ آ گئی تھی، آئی تھی نہیں آئی پورے پاکستان میں، تو نون کو بھی روڈوں پہ آ جانے چاہیے۔ بلکہ میرا تو ایک مشورہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے، خاص کر شہباز شریف صاحب ریزائن کر دیں، حکومت نہیں توڑیں، ریزائن کر دیں اور اختر مینگل کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ زبردست کام ہو جائے گا قسم خدا۔ اگر اختر مینگل وزیر اعظم ہو اور وہ پورا پیریڈ کریں، اور کیبنٹ یہی رہنی چاہیے، کیبنٹ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو اچھا، پھر بلوچستان ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کو حق بھی مل جائے گا، اور اختر مینگل وزیر اعظم بننے کے بعد تمام ان معاملات کو کنسیڈر کریں، جیسے مسنگ پرسن سے لے کے جیسے اور بہت سے معاملات ہیں، تاکہ پاکستانی عوام کو پتہ تو چلے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے وہ سوچتی کیا ہے۔ عام صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کتنے مہینے ہو گئے حکومت آئی کو؟ 2.5 مہینے بھی نہیں ہوئے۔ 2.5 مہینے میں کے پی کے کا اور بلوچستان کا گورنر نہیں لگا سکے، یہ مطلب نہیں، یہ تو اپنے پرابلم ہے۔ کیا پرابلم؟ ان کے اپنے پرابلم ہے، اپنی پارٹیوں کے پرابلم ہے، میں اس سے نہیں اتفاق کرتا، مگر یہ فیکٹ ہے کہ 2.5 مہینے میں وہ کر کیا سکے۔ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ گورنر کیوں نہیں لگا سکے؟ وہ کیا پرابلم؟ آپس کی پارٹیوں کا پرابلم ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی بھی مینگل صاحب کو لے آئے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی لے آئے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ کون کرے گا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کرے نا، اور پورے اتحادی بیٹھ کے کریں نا، اتحادی بیٹھ کے کریں نا، کہ شہباز شریف ریزائن کریں، عطا اللہ مینگل وفاق کے اندر وزیر اعظم آئے، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ کون قبولے گا؟ پورا پاکستان عطا اللہ مینگل نہیں، اختر مینگل کیوں نہیں قبولے گا؟ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا ہے بلوچستان کا، ایکسپیرینس بھی رہا ہے وہ تو، ابھی ان کے ساتھ بھی ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے نا تکلیف ہوگی۔ تکلیف ہوتی رہتی، اس فیصلے سے جو تکلیف ہوئی کسی نے کیا کر لیا۔ میرا تو یہ جگہ مریم کا ٹویٹ آیا، مریم نواز صاحبہ کا، اور پرفیکٹ ٹویٹ ہے۔ ایک اور ٹویٹ آیا
انہوں نے کہا جوڈیشل کو. ہاں جوڈیشل کو تو ہے، وہ تو ہوتا ہی رہا ہے پاکستان میں. کیا نواز شریف کو ہٹانا جوڈیشل کو؟ دیکھیں سب سے بڑی غلطی جب نواز شریف کو ہٹایا گیا انہوں نے احتجاج دیا. جب نواز شریف گرفتاری دینے کے لیے آئے، اسی ٹیم نے، جو ٹیم اب موجود ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں پبلک کو رن وے پہ مت جانے دو، جانوں کا خطرہ ہے. آپ جانوں کے خطرے کے اندر پڑتے رہے یا ملک تباہ ہو جائے. خان آپ صاحب دیکھیے نواز شریف کو ہٹانے کے بعد اسٹیبلٹی آئی، کسی قسم کی کوئی ایسی پیش رفت ہوئی؟ معیشت میں نیا الیکشن کرا دیا، کیا رزلٹ آیا 4 سال میں؟ کیا رزلٹ نہیں، آیا؟ یہ جو خدائی خدمت گار آگے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ریاست بچائیں گے اور سیاست کو جانے دو، یہ ان کو کون سمجھائے گا؟ ایک عمل، یہ بتائیں کہ یہ سارا ٹھیکہ نون لیگ نے لیا ہوا ہے پاکستان کو بس بچانے کا. آج ایک صحافی ایک بات کر رہے تھے کہ جو کچھ سب نون لیگ کے. جو یہ خسارہ سب سے زیادہ کسے رہا؟ اچھا دیکھیے خسارہ تو نون کو ہے. ہاں، تو پھر فیصلے بھی نون لیگ نے کرنے ہیں. خسارہ ان کا تو فیصلے بھی ان کو کرنے ہیں، اور فیصلے بھی وقت پہ کرنے ہیں. آپ یہ دیکھیے فل بینچ نہیں بن سکتا. ایک بات ہے، کہیں ایمرجنسی لگ جاتی ہے، بلدیاتی اداروں میں ایمرجنسی لگ جائے، چھٹیاں منسوخ. جی. جنگ کی ایمرجنسی لگ جائے، فوجیوں کی چھٹیاں منسوخ. جو فوجی چھٹیوں پہ گئے واپس آ جائیں. جج واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے چھٹیوں سے لارجر بینچ کے لیے 2 دن بعد لارجر بینچ بنا نہیں ہوتا ہے وہ. آپ کو پتا ہے کہ مطلب یہ کون سا طریقہ ہے؟ بتایا کہ صاحب وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے اور ستمبر سے پہلے نہیں بن سکتا. تو میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ جب ہنگامی صورتحال ہو جاتی ہے، پاکستان کی تمام بار کونسل فریدی آفریدی صاحب کے ذریعے اپیل کی کہ لارجر بینچ بنائے. پاکستان بار کونسل، کراچی بار کونسل نے، سندھ بار کونسل نے، سپریم کورٹ بار کونسل نے اپیل کی کہ باقر صاحب نے کل کہا، باقر صاحب نے، جسٹس باقر صدیقی صاحب نے لیٹر لکھا. مگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ ذہنی طور پہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ بھائی ایمرجنسی لگ گئی ہے عدلیہ، یعنی کہ سمجھے عدالتی ایمرجنسی ہے. بھائی ایک فوجی ایمرجنسی ہوتی ہے، ایک سول ایمرجنسی ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں کام وام پڑ گیا، بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہا ہے، کہ ایم سی والے ہو یا کے ڈی اے والے نہیں جائیں. آپ عدالتی ایمرجنسی لگ گئی، آپ کہتے ہیں 2 دن میں تمام جج واپس آ جائیں، ایسا فل بینچ بنا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آج فرحت اللہ بابر صاحب کا آپ نے ان کی غلطی تھی نا جب 18ویں ترمیم بنا رہے تھے، اور جب انہوں نے اس کے اندر کچھ کر دیا تھا. چودھری افتخار تھے شاید اس وقت، انہوں نے بولا کہ نہیں اگر آپ لوگ اس کو چینج نہیں کریں گے ہم یوں دیکھیں گے. تو بھائی آپ ڈر گئے. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے نا، مانتے ہو پارلیمنٹ سب سے اوپر ہے؟ آپ اور ہم مانتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں مانتا. پاکستان میں پارلیمنٹ کے سارے اختیارات کہاں ہیں؟ ابھی فیصلے کون کر رہا ہے؟ یہ کرنی چاہیے. پارلیمنٹ کو تو کسی وقت بھی بلا لیتے ہیں. آپ کے 2/3 والے جو ہے نا وزیر اعظم کو بلا لیا انہوں نے، کہا بولا کہ یار یہ تم پہ کیوں گئے کورٹ میں؟ کس نے کہا تھا آپ کو؟ شاہ صاحب اپنے کیا نام کا، انہوں نے کہا نہیں اپنے یہ سندھ والے کیا نام ہے ان کا، پھر پارٹی کے خورشید شاہ، انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ میں مت جائیے، ہماری داڑھی کورٹ کے ہاتھ میں آ جائے گی. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آپ دیکھ لیں روزانہ آپ کو کورٹ بلا کے بٹھا لیتی ہے. بالکل صحیح، روزانہ جوتے مارتی ہے آپ کو. نہیں اصل میں اس وقت فیصلہ نون نے کرنا ہے، اور نون نے افینسو کرنا ہے. اگر مسلم لیگ نون اس وقت افینسو نہیں. اچھا ابھی ایک بات نوٹ کیجیے آپ، میاں صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا. نہیں، میاں صاحب پورے جتنا ایپیسوڈ ہوا ہے میاں صاحب بالکل اور بالکل صحیح کیا ہوا. میاں صاحب کو اب فائنل جب موقع لگے گا، جب ضرورت پڑے گی ایک بیان دیں. بلکہ مجھے تو امید تھی کہ آج نون جو ہے اپنے کارکنوں کو پنجاب میں رحیم یار خان سے لے کے ہری پور ہزارہ تک تو ان کا پورا ہولڈ ہے نا، کہ اپنے کارکنوں کو نکالتے تھے اس کے خلاف، فیصلے کے خلاف، جیسے دوسری پارٹی کے نکلے تھے. ایک نظیر ہے. اچھا ایک بڑی مزے کی بات کہ ایک خط جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور ایک خط بالکل بیکار ہے. 25 والا ہے وہ پوتر ہے، اور جو 10 والا ہے وہ ریویو کی اپیل پڑی ہے سپریم کورٹ بار کونسل کی، نہیں سنی. اس کو چھوڑیں، سینٹ کے الیکشن کی جو وہ رکھا ہوا ہے، وہ تو فرق لگا کے رکھے ہوئے. اسی موضوع پہ 3 چیزیں تھیں. آج آپ یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جی 11:30 بجے یہ ان کو ہم بے دخل کر رہے ہیں، اور 11:30 بجے اوتھ بھی لے لیں. بہت جلدی ہے نا ان کو جلدی بہت جلدی. کیا مسئلہ ہے؟ مطلب کچھ نہیں، پاکستان کو تباہ کرنا. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو صورتحال دیکھیں، آئی ایم ایف کے پاس آپ گئے میں جوتے مار کے نکال دیں، وہ کہہ رہے تمہارا گھر ہی صحیح نہیں ہے، پیسے لینے کے لیے آ گئے یار. آپ کل آپ ڈالر دیکھیے گا کہاں پہنچ جاتا ہے. اگر ایسٹ پاکستان جب ہمارے ساتھ تھا
اور یحییٰ خان کا ماشاء اللہ لگا تھا اور بنگالی ریزسٹ کر رہے تھے. اگر یہاں سے چند ایک سیاستدان جو ہیں وہ بولے تھے ولی خان جیسے یا وہ جاوید ہاشمی بولے تھے, جاوید ہاشمی تو اس وقت قصوری بولا تھا, قصوری بولا تھا وہ اپنا جاوید کیا ہاشمی نام ہے, اس وقت سیاستدان نہیں تھے, وہ ایک پولیٹیکل وہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. بولے تھے نا. ہاں ہاں بولے تھے. تو اگر اس وقت اچھے فیصلے ہو جاتے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, پولیٹیکل پرسن کی طرف سے, سیاسی لوگوں کی طرف سے, تو آج بنگلہ دیش ہم سے الگ نہیں ہوتا. اب یہ اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں, اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کہ صاحب جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہو. اگر پنجاب کے اندر اس قسم کی ذہنیت تیار ہو جائے کہ بھئی ہم نے ہر صورت احتجاج کرنا ہے, تو کیا کریں گے, کیسے روکیں گے؟ اور روکیں گے تو پھر اس کا نتیجہ دیکھیں گے. عدالت میرے خیال سے عدالت نے جو رویہ 2 دن رکھا, خاص کر کل جو انہوں نے فل کورٹ کے اپیل کو خارج کیا, فل کورٹ کی ڈیمانڈ کو ختم کیا, وہاں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ عدالت کا ذہن کچھ اور ہے. خان صاحب دیکھیں بات یہ تو آپ یہ 2 دن کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے آئے اور کنٹینیو آتے چلے گئے, ٹھیک, بحث بھی ہوئی اس پہ, کورٹ میں بھی بات ہوئی. خیر کورٹ کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کرتے کورٹ کی بات, فیصلہ ہو گیا بات تو کریں گے. نہیں, کل عرفان قادر نے کیا کیا باتیں کی. ارے عرفان قادر کو تو ایک وقت ایسا آیا اعظم صاحب, عرفان قادر جب رستم پہ آئے بات کرنی شروع کی, وہ کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے, تو ججوں کا رویہ ایسا تھا کہ ایک وقت عرفان قادر کو یہ کہنا پڑا, میں نے خود کسی کا کوٹ سنا ہے, میں تو وہاں کورٹ میں نہیں تھا, کہ عرفان قادر کو یہ کہنا پڑا آپ خدا نہیں ہو, میرے سے تمیز سے بات کریں. یعنی کہ ججوں کا رویہ اس حد تک خراب تھا کہ عرفان قادر, اور عرفان قادر جیسا وکیل موجودہ پیریڈ میں نیئرسٹ نہیں دکھتا, نہیں دکھتا, اور اس نے جتنے آرگومنٹ دیے بڑے پرفیکٹ تھے. ایک آرگومنٹ وہ شاید حمزہ کے وکیل تھے, انہوں نے بڑا اچھا دیا کہ صاحب آپ کہتے ہو کہ اگر سیاستدان ایک پیج پہ جائے, حمزہ کا وکیل عوان تھا, اگر آپ یہ کہتے ہو سیاستدان ایک پیج پہ آ جائے تو ملک سدھر جائے, تو انہوں نے کہا کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے جج ایک پیج پہ آ جائے تو ملک سدھر جائے. یہ کھلی بات کی نا. اب آج قاضی فائز عیسیٰ کا خط ہے, پورا خط لکھا ہے انہوں نے, اور کس بارے میں لکھا ہے کہ پسند ناپسند کے ججوں کو لانے, ججوں کے بارے میں لکھا ہے. تو مقصد آپ خان صاحب بات یہ ہے, یہ ججوں کا بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بات کرتے ہوئے لوگوں کی زبان جو ہے نا جل جاتی ہے. جتنے بھی جج آتے ہیں یہ کس اس سے کیا انہوں نے کرائٹیریا کیا ہے, سب آپ کہتے ہو کہ جی اعظم جو ہے سیاستدان ہے, اعظم کا بیٹا نہیں آ سکتا. اوکے, جتنے جج آ رہے ہیں ان کے پورے سسٹم بنا ہوا ہے, کسی کا بھتیجا آ رہا ہے پیچھے سے, کسی کا بھائی آ رہا ہے, کسی کا بھانجا آ رہا ہے, کسی کا رشتہ دار آ رہا ہے. یہاں بھی ایک سسٹم بن چکا. سینیرٹی کا موجود ہے, سینیرٹی کا موجود ہے, مگر اس کا عمل نہیں ہو رہا, پسند ناپسند پہ. تو یہ کس کا قصور ہے؟ آپ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹ جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اس وقت آپ اختیار کو استعمال نہیں کرتے. ابھی وقت ہے پاکستان کی 11 سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ, ایک کے علاوہ, بلکہ اب تو مسلم لیگ کاف پوری ایک پلیٹ فارم پہ, وہ اس کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ سربراہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. 11 سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملک کا نظام پولیٹیکل انداز میں چلے گا یا جوڈیشل کو کے انداز میں چلے گا. یہ ضروری, ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. بلکہ مجھے تو امید تھی کہ یہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے, مجھے نہیں پتا, میں دیکھ نہیں پایا ٹی وی ابھی نماز کے بعد عشاء کی, کہ آیا انہوں نے کوئی احتجاج کہیں ریکارڈ کرایا یا نہیں کرایا پبلک, کیونکہ دوسرے آدمی نے تو ایسا احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی, تو لگ رہا تھا پورا پاکستان کو یہ ہلا دے گا. جگہ جگہ مخصوص لوگ نکلے تھے, مگر ان کا طریقہ, ان کے بات کرنے کا طریقہ, ان کا شور مچانے کا طریقہ جو وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. نون لیگ کو کیا کرنا چاہیے؟ نون لیگ کو تو سب سے اچھا آئیڈیا میری نظر میں تو ایک ہے, میری تجویز ہے, مطلب میں سوچتا ہوں کہ میں وہاں ہوتا, میں اس وقت اگر مسلم لیگ میں شہباز شریف کی جگہ ہوتا, میں ریزائن کرتا, حکومت نہیں توڑتا, اور اختر مینگل کو وزیر اعظم بناتا.
آپ یہ ایک بات بتائیں گا، آپ ہمارے ساتھ تھے جب ہم لاہور گئے، جی کس طریقے سے ہم پہنچے اور مال روڈ سے کیا ہم نے حالات دیکھے، اور ہم یہ لمبی کہانی ہے جو پہنچے کیسے. اگر اس دن لیڈر وہاں پہنچ جاتے تو آج جس یہ نوبت ہی مقام پہ نہیں کھڑے ہیں یہاں کھڑے ہوتے. نہیں، نواز شریف کو سزا کی نوبت نہیں آتی. نواز شریف کو تو سزا کی بات یہ نوبت. ابھی بھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز آئے، وہ روڈوں پہ نکلے. دیکھیں ایک بات مطلب میں بات یہ ہے سب کچھ ہونے کے بعد ٹھیک پھر وہ بیٹھ جائیں گھر پہ، اور جب پھر مصیبت کا ٹائم آئے مریم نواز آ جائے. دیکھیں قصوروار کوئی بھی ہو، میں تو سیاست کا طالب علم، میں نے یہ دیکھا جس شخص نے بھی پاکستان کی سالمیت کے لیے کوئی اچھا کام کیا اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بے عزت کیا. بھٹو صاحب نے ایٹامک پروسیس سسٹم کی بنیاد ڈالی، ڈاکٹر قدیر کو جانے والے شخص تھے، سب کچھ تھا. بھٹو صاحب کو آخر میں پھانسی چڑھا دیا گیا ایک ایسے الزام پہ جو الزام کسی صورت ان پہ ثابت نہیں ہو سکتا تھا. اس کے بعد اس ٹائپ کے کتنے الزام جتنے لوگوں پہ آئے کہ یہ سہولت کار سے سب معاف ہوتے چلے گئے. ڈاکٹر قدیر صاحب اپنا پورا سب زندگی بہترین آسان زندگی چھوڑ کے اس پاکستان میں آئے اور آپ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا کر جو دیا. جو بھی کیا. ان کے جنازے میں نہ تو اس وقت کا وزیر اعظم، نہ کوئی ذمہ دار، نہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی ذمہ دار، نہ کوئی بڑے پولیٹیکل لیڈر، کوئی نہیں پہنچا. انہوں نے ایٹمی دھماکہ کیا پریشر پہ، اتنا پریشر تھا کہ کوئی ہوتا تو نہیں نہیں کرتا. کرتا. سی پیک لے کے آئے. سی پیک کی پلاننگ جو تھی وہ تھی زرداری صاحب کی، مگر سی پیک کو طریقے سے عملی جامہ پہنانے میں میاں صاحب سی پیک لے کے آئے، بجلی کے کارخانے لگائے. آپ وہ بجلی میں بجلی کیا کے کارخانے جو ہے وہ تو روٹین کے حساب لگائے سے نا. لگتے رہے. سی پیک تو ایک ایسا پروگرام تھا جو اس خطے کے لیے چینج بن سکتا تھا نا. گیم چینجر کہتے ہی گیم چینجر سے. ان کو ہٹا دیا اور اس کے بعد سے سی پیک ویسی. تو مجھے لگتا ہے، میرا ذہن کہتا ہے، میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے یا میرا دل کہتا ہے، اللہ جانتا ہے کیا بات ہے، مگر میرے کہیں نہ کہیں موجود ہے، کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی مستقل. یہ تو اللہ کی شان ہے کہ وہ اس بڑے پیمانے پہ نقصان نہیں پہنچا پا رہی. ہاں سر، یہ ساری باتیں میں سوچتا ہوں، آپ سوچتے ہیں. ایون یہ ہے کہ ایک ٹھیلے والے کے پاس جاؤ وہ بھی کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ملک کا. یہ جو ملک چلانے والے ہیں، ملک چلانے والے سیاستدان نہیں ہیں. یہ کھلی کھلی بات ہے. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا؟ دیکھیں پولیٹیشین کا ایک اور پرابلم ہے، پولیٹیشین کا ایک پرابلم ہے. ایک الیکشن لڑتا ہے، ہار جاتا ہے، کوئی بات نہیں، 5 سال بعد پھر الیکشن لڑتا ہے، پھر جیت جاتا ہے، پھر 5 سال بعد الیکشن لڑتا ہے، ہار جاتا ہے، وہ پھر پولیٹکس میں موجود ہے. جو نوکری میں، سروس میں جس دن ریٹائرڈ ہو گیا اس کو پاکستان سے کوئی غرض ہی نہیں رہی. اس میں اب آپ خود فیصلہ کر پھر لیں. اس نے امریکہ جانا ہے. پھر اس نے امریکہ جانا ہے، دل میں یہاں پہ بھی اپنی جائیداد پہ جا کے یار رہنا نہیں، ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آ جائے جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، جب آپ ہاں اسمبلیوں میں ہوتے ہو، بس اسی وقت 2/3 فیصلے، بھی آپ کے پاس ہوتی ہے. اسی وقت آپ فیصلے اس وقت کرنے، فیصلے کیجئے نا. اسی وقت آپ فیصلے. لکھیے، فیصلہ کیجئے کہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد کوئی بھی بیوروکریٹ، جنرل ہو، جج ہو، ملک سے باہر نہیں جا سکتا. 5 سال تک 5 سال تک کم سے کم پابندی پکی لگا دیں اس پہ. یہ کرے نا. کرنا پڑے گا ورنہ نہیں تو پھر اس کو ریٹائرڈ ہوتے ہیں باہر. دیکھیں ایک بات، عدلیہ کے اس فیصلے سے عدلیہ کی تو بے توقری ہوئی ہے. عدلیہ کی عزت تو نہیں، عدلیہ کی تو اب بات ہی نہ کریں نا. اب کیا رہ گیا اس نہیں. ملک میں؟ اب بات یہ ہے کہ اب کیا رہ گیا. پوری دنیا میں پوری دنیا اس وقت آپ پہ تھو کر رہی ہے کہ آپ کے 80% ووٹ لینے والی جماعتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور کورٹ کا بائیکاٹ کا مطلب بات یہ ہے 130ویں نمبر پہ تو ویسے ہی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹی کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. نہیں کر رہے نا. پولیٹیکل پارٹی کو تو چھوڑ دینا. اس پیشے سے منسلک تمام بڑے وکلا جو اس پیشے سے منسلک ہیں، تمام وہ لوگ، وہ بار کونسلٹ، وہ کونسلٹ جو اس پیشے سے تعلق، جی سب اس پہ تھے کہ فل بینچ بنا دیا جائے. سب کا یہ تھا کہ یہ 3 کیسز، وہ 20 آدمیوں کے، 22-25 آدمیوں کے کیسز جو انہوں نے ریویو یعنی کہ اپیل کی ہوئی ہے، اور ریویو کی پٹیشن اور یہ کیس ملا کے سن لیا جائے. نہیں سنا.
اس سے اندازہ ہوتا ہے نہیں مانے ہی نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دال میں کالا نہیں ہے، دال میں پوری دال کالی. ایک فیصلہ آپ نے دیا شارٹ ٹرم میں دیا، اس کا فیصلہ ہی نہیں آیا، آپ دوسرا فیصلہ لے کے بیٹھ گئے جناب اور کہا کہ جی اس کا ہم نہیں تفصیلی کرنا ہے. فیصلہ تو لکھ دیتے بھائی. اس کا کہہ رہے ہیں اس کا بھی فیصلہ ہم نہیں کرنا ہے اور جو ہم کہیں گے وہ یہ. اب فیصلہ ضمیر کے مطابق کرنا ہے. اصل میں دیکھیں، اچھا فیصلہ ضمیر کے مطابق کرنا ہے، سارا ضمیر انہی کے اندر ہے. ہاں وہ ہمارے ضمیر صاحب تو گھر چھوڑ گئے، پتہ نہیں کون سا ضمیر ہے ان کے پاس، ہمارے تو فیصلہ سارے یہ ضمیر کے مطابق کرتے ہیں. اچھا آئین اور قانون کچھ نہیں ہے ان کے سامنے. ایک بات یاد رکھیے گا، صرف اس وقت ضمیر کی بات ہوتی ہے جب آپ حلف اٹھا رہے ہوتے ہو. حلف اٹھاتے اس بنیاد پہ ہو کہ میں آئین کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، آئین کے مطابق کام کروں گا، جو آئین اور قانون کہہ رہا ہے اس کتاب کی روشنی میں فیصلے کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ آئین اور قانون کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ضمیر کہاں سے آ گیا؟ پارلیمنٹ کے سارے وہاں سے ضمیر نہیں، وہاں سے ضمیر سارے حقوق لے جاؤ. بھائی وہ جج صاحب نے بولا ضمیر کے مطابق، ضمیر کہاں سے آ گیا؟ یہ ضمیر صاحب کون ہے؟ یہ تو آئین میں کہیں نہیں لکھے ہوئے ضمیر صاحب. نہیں وہ جو لکھتے جو ہیں آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ہے. اب ضمیر تو آپ کا بولے کہ یار یہ آدمی مجھے بہت معصوم دکھ رہا ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا اس کو سزا دوں، مگر تمام شہادتیں یہ آ رہی ہیں کہ یہ قصوروار ہے. ہاں صاحب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نون لیگ نے بھی بہت مار کھانی. ٹھیک ہے، اور اس وقت یہ جو انہوں نے ماحول بنا دیا، جو لاوا نون لیگ میں بنا ہوا ہے، اللہ نہ کرے یا اور بھی نون لیگ ہے یا پھر پارٹی بھی خوش نہیں ہے، یا جو ہے نا بلوچستان کی پارٹی انہی ایک پارٹیوں کا پارٹی کام ہے، انہی پارٹیوں کا. ٹھیک ہے، یہ لاوا جو بن رہا تھا تو یہ کہیں زیادہ نہ پڑ جائے. دیکھو میں اور جو خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے، اب کوئی بھی نہیں چاہتا ہم نہ آپ کے جو ہے نا اس ملک کا خدا نہ خاصہ کوئی نقصان ہو. الحمدللہ نقصانوں کا ہم کہاں جائیں گے، ہم تو اس کے باعث ہی ہے لیکن نا. جہاں لا کے کھڑا کر دیا انہوں نے، نہیں اللہ نہ یہ کرے چاہ ہی نہیں رہے کہ یار کوئی صلح کا راستہ نکلے، کوئی آگے پیچھے. ابھی بھی آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ یار یہ فیصلہ کر دیا، یہ 4-5 دن کے بعد جو ہے نا ٹھنڈا ہو جاتا. نہیں کہہ رہے کہ 11:30 بجے جو ہے نا حلف اٹھانا چاہیے. اور پھر اگر جب اس وقت آپ کا گورنر یہ کا وہ کہاں تھا، آپ سو رہے تھے جب حمزہ شہباز حلف لینے کے لیے بھاگا پھر رہا تھا، حلف نہیں لیا جا رہا تھا، کابینہ نہیں بنا سکا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یار 11:30 بجے یہ جلدی میں ہے نا، اگر گورنر نہیں ہو تو صدر صاحب آ جائیں وہاں سے. جلدی میں ہے نا. اس وقت آپ کے صدر صاحب کہاں تھے؟ چٹھیاں لکھ رہے تھے. جلدی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب جلدی آپ کسی لڑکی سے رشتہ کرتے ہیں، جلدی نکاح کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. وہی پوزیشن مجھے دکھ رہی ہے، عدلیہ کا رشتہ عوام سے ٹوٹ رہا ہے. عدلیہ کے اور عوام کے رشتے میں دراڑ آ رہی ہے. ہم یہ دراڑ نہیں چاہتے، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان دراڑ چاہتے ہیں، ہم جیسا ہونا بھی نہیں چاہیے. مگر یہ سب فیصلے آپ کو اس صورت میں ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے کہ دیکھنے والا آپ کو اپریشیٹ کرے. اچھا یہ پلر ہے. اچھا اللہ نہ کرے ہمیں محسوس ہوتا ہے بعض اوقات کہ یہ پلر ہل رہے ہیں. نہیں اللہ نہ کرے نہیں لے. کچھ لوگوں کی غلطی ہے. اور اچھا ایک بات، جن لوگوں نے اس سے پہلے غلطی کی، کیا ان میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ کسی شادی میں چلے جائیں؟ آپ نے ایک اور بات دیکھی، 3 دن سے 4 دن سے عمران خان بالکل خاموش، کوئی بات. تو ان کا کام دوسرے کر رہے تھے، اس کی کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بس ان کو کہا کہ نہیں، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں بولنا. کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی. کتنا شور مچا رہے تھے. بھائی جب آپ کی لڑائی میں لڑ رہا ہوں تو آپ کیوں بولو گے یار؟ ان کی لڑائی کوئی اور لڑ رہا تھا اور کھل کے لڑ رہا تھا اور ثابت ہو رہا تھا یہ ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں. پھر کہہ رہی جب یہ چیز ہو جائے گی تو پھر پولیٹیکل پارٹیاں کیا کریں گی؟ کیا سب نہیں، ایک زمانے جب انصاف کیا آپ کا دروازہ، ایک بات یاد جہاں رکھیے آپ کا انصاف کا دروازہ ہو وہاں سے آپ کو انصاف نہ ملے، اور پہلے آپ کے فیصلوں سے پہلے پتہ ہو جائے، آپ کے جو ہے نا بینچ بننے پہ پتہ لگ جائے اور لوگ بتانے لگ جائیں کہ فیصلہ کیا آنا، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ نہیں ہے نا. مگر سو سنار کی ایک لوہار کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی. اس بنیاد پہ نیوٹرل ہوئی، اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ پبلک میں ہماری پذیرائی کم ہو رہی. اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہمارے کچھ مخصوص لوگوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہمارے پہ باتیں بن رہی ہیں. اچھا وہ کمنٹ آنے شروع ہو گئے. ویسے آپ کہیں میں نہیں مانتا. جس وقت تک میاں نواز شریف کو میڈیا پہ رسائی نہیں ملتی، میں نہیں مانتا کہ کوئی
جو ہے نا نیوٹرل ہو گیا نہیں یا تو کیا؟ آپ کہیں دیکھیں آپ کی پارٹی کا کام ہے نا یہ تو نہیں کہ آپ وہ نہیں تو کہیں نہ کہیں ہے نا کیوں آپ کی ڈرتے ہیں؟ پارٹی، دیکھیں آپ کی پارٹی کو ایسا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب کو روک لے، کیوں ڈرتے ہیں؟ کھولے پی ٹی وی پہ بلا کے دیں، کھلتے نہیں ہے نا، یہ کھولے. بتاتے نہیں ہیں. دو آدمی آج کھل کے تو آپ کیسے کہہ رہے ہو نیوٹرل ہے؟ دو آدمی پاکستان کے اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے عوام کو، دو آدمی کھل کے بات کر دیں. ایک شہباز شریف صاحب کہ کیا کیا وعدے کیے گئے تھے، کیسے کیسے دھوکہ دیا جا رہا ہے، کیسے ٹریپ کیا جا رہا ہے. ایک زرداری صاحب بتا دیں کہ ایک سال پہلے جیسے آج کچھ تھوڑا بہت حامد بین نے اس بارے میں بولا ہے، کون شخص تھا، ان کے رابطہ ہے. خواجہ سعد رفیق نے جو بولا ہے نا زرداری خان صاحب صاحب، کی بڑی خطرناک بات بولی ہے انہوں نے. زرداری صاحب کی اس بات کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ پوری انہوں نے 6 مہینے تک ان کو بریف کیا، 10 سال کا پلان تھا ان کا. جب زرداری صاحب کو پتہ چلا کہ یہ اس پوزیشن میں ملک کو لینے جا رہے ہیں، تب وہ میاں صاحب سے رابطہ کر کے راضی کیا کہ آپ ووٹ آف نان کانفیڈنس. یہ 10 سال کا پلان تھا کہ پورا ایک ماحول بنا کے، اور 10 سال کے لیے جو آئین میں چینجنگ کرانی ہے، 18ویں ترمیم ہے، وہ یہ سارے کام کرا کے، اور پیر پارٹی کو بٹھا کے جو بھی کام پیر پارٹی سے کرانے. پیر پارٹی تو نکل گئی تھی پی ڈی ایم سے، مگر شاباش ہے نا کہ وہ پک کیا زرداری صاحب نے، اور موقع پہ انہوں نے یہ عدم اعتماد کے لیے کوشش شروع کر دی. اب ان کو چاہیے یہ ہے کہ پریشر یہ بڑھائیں، جو بھی باقی تو جو کرنا ہے انہوں نے، گلیوں میں نکلنا ہے، بازاروں میں نکلنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جو بھی ٹیکٹکس اپنی استعمال کرنی ہے علیحدہ ہے. لیکن فارم فنڈی کا کیس ان کو پورا الیکشن کمیشن پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ دباؤ کیا ڈالنا چاہیے؟ فارم فنڈی کا کیس کا فیصلہ بیٹھ جائیں بولیں جی فیصلہ جب سنا ہوگا، جب ایسے ہی فیصلہ سناؤ نا، جیسے رات میں اٹھ کے آپ پٹیشن آنے سے پہلے بیٹھ گئے تھے، اور پٹیشن 3 گھنٹے کے بعد آئی ہے. اس سے پہلے دریا بچھا کے بٹھا دیا تھا، رجسٹر بیٹھ گیا تھا دریا بچھا کے، کوئی آؤ پٹیشن لے کے. میں سمجھتا ہوں نون کی بڑی ذمہ داری ہے، مسلم لیگ نون کی بڑی ذمہ داری ہے. 22 کروڑ کا صوبہ، چاہے عمران کو کیسی بھی میجورٹی دلا دی تھی، کچھ کر دی تھی، 22 کروڑ کا صوبہ ابھی بھی نون لیگ کے ساتھ، اور 12 کروڑ کا صوبہ، 22 کروڑ میں سے 12 کروڑ لوگ پنجاب کے نون کے ساتھ. نون کی ذمہ داری بنتی. اچھا ایک بات اور، اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی طریقے کا نارکی سے نقصان پہنچتا ہے، ہم کراچی والوں کو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا پنجاب کو نقصان ہے، مگر اس وقت سے پہلے سوچو. کون سوچے گا؟ پبلک سوچ ہی نہیں رہے یار. خان صاحب میری بات سنیں، ایک ایونٹ کے بعد دوسرا ایونٹ، دوسرے کے بعد تیسرا ایونٹ. آپ یہ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کو ہٹانے کے بعد ساری ان کی کابینہ کو جیلوں کے اندر ڈال دیا، ساری لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال دیا، مریم نواز کو جیلوں میں ڈال دیا. کل بھی مریم نواز نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو آپ جو ہے نا، مجھے عمرے پہ جانا، میرا پاسپورٹ نہیں دے رہے. ٹھیک، میرا پاسپورٹ نہیں دے رہے، ان کے لیے رات میں آدھے گھنٹے وہ صرف منہ سے بولتا ہے عدالت کھل جاتی ہے. تو یہ انصاف کے تقاضے آپ کے یہ ہوں کہ یار وہ ٹائم گزر گیا کہ آپ کے ایک چاٹا پڑے آپ دوسرا گل آگے کرتے ہیں. اب آپ کو وہ طریقہ اگریسو ہونا چاہیے گا. ایک چاٹا پڑے گھسا مارے، گھسا مارے. اچھا گھسا مارنے کے لیے بھی 4-5 لوگ ہیں بیچارے. طلال چودھری آ جاتے ہیں، جاوید لطیف آ جاتے ہیں، نیال ہاشمی آ جاتے ہیں، دانیال عزیز. یار ان کو کیا نام ہے اپنا، ظہیم قادری صاحب، ابھی ان کا دیکھیں یار کیا اتنا سب کو آپ نے چھوڑ دیا، سب کو وقت دیا. بولنے والا آدمی ہے، لوئل آدمی، بات لوئل. اور اب تو ان کی وائف نے پروف کر دیا کہ سب کچھ مسلم لیگ ہے. وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے. کیوں نہیں چھوڑتے ہو یار؟ دشمن مطلب بات یہ کہ پسند ناپسند ہو گیا نا یار، ہو گیا. لیو دس یار. کوئی ایک دن سے وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں. ہاں پھر ابتدا سے جب خان صاحب اس کے بعد وہ شخص ایک لفظ نہیں بولا. تو آپ ایسے لوگوں کو لے کے آؤ نا یار. اچھا وہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ مانجا پیس جاتا ہے، ایسے لوگوں کو پھر دھکا دے کے باہر نکال دیا جاتا ہے. پھر وہ جو ہے نا نیال کی طرح، ہاں ایسے ہی ہے بالکل. نیال ہاشمی کو دیکھ لو آپ، مثال ہے نا. مجھے امید ہے اعظم صاحب بہتری آئے گی. مجھے اس وقت کا ان کے جنرل سیکرٹری ان کا بیان بھی یاد ہے، اور آپ کے وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کا بھی. لیکن انہوں نے خاقان عباسی صاحب نے بڑے طریقے سے لپیٹ دیا تھا. لیکن احسن اقبال کا جو بیان تھا وہ تو عجیب بیان دیا. ایسا ہوتا ہے آپ پارٹی کا اگر کوئی وہ کر دے تو آپ بالکل کو نیگلیکٹ کر دو گے، ہے ہی نہیں. اب احسن اقبال وہی باتیں کر رہے ہیں نا جو نیال کہہ رہے تھے. آ گئے نا اسی نیال بھائی کی اس پہ آ گئے نا، آ کے کھڑے ہو گئے نا. زیرو سے شروع کرنا ہے.
جو نہال ہاشمی اسی کہہ رہے بات تھے کو زیرو وہی پہ اب احسان اقبال کہہ رہے ہیں نا. آ گئے زیرو سے شروع تو اس کر کے معنی اس سے بھی پیچھے آ گئے. نہیں اس کے معنی پولیٹیکل شو نہال کا اچھا تھا. ہاں اچھا تھا نا اس کے معنی آپ سے زیادہ. مجھ جیسا جو چھوٹا سا طالب علم ہے پولیٹکس کا سیاست کا وہ یہ سمجھے گا کہ نہال کا ویو بہت آگے تھا, دیوار سے پار دیکھ رہا تھا وہ, اور آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہی بال نوچ کے باتیں کر رہے ہو. خیر مگر یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے, ہم تو یہ بات سیدھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نون کو ٹوٹل ایگریسو پالیٹکس کرنی ہے. بالکل اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ صاحب یہ والا چاٹا ایک مار دیا تو بھائی صاحب ایک اور مار لیجیے, یا یہ آپ طریقہ. کے کارکن بھی مایوس ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا کارکن کیا چاہتا ہے. آپ جو ہی تھوڑا سا ڈھیلے دیکھیں ہوتے ہیں آپ کا کارکن جو ہے نا آپ سے ناراض ہو جاتا آپ کا ووٹر اور آپ کا کارکن تو اتنا آپ سے کمیٹڈ ہے, اتنا آپ سے مخلص ہے کہ پرویز مشرف نے پورا دور لگا لیا. اچھا جی. یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, کیا بگاڑ لیا؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نون کیا کا بگاڑے کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں نون کا بگاڑ کچھ سکتا. نہیں بگڑے گا. آنے دو اس کو. پھر اس کے بعد ابھی 4 سال یہ ان کے وہ بزدار رہے, کیا چھوڑا انہوں نے؟ کچھ مگر نہیں. نون کا کچھ بگڑا؟ کچھ نہیں بگڑا. نون کا کچھ نہیں بگڑے گا. نون کا کارکن اور ووٹر آپ سے کمیٹڈ ہے. لیکن آپ ٹائم پہ جرت سے فیصلے کریں. انہوں نے تگنی کا ناچ نچا دیا تھا آپ کو جب آپ حکومت چینج ہوئی, ایسے ہی آپ ان کو تگنی کا ناچ نچاؤ. اور کیا نہیں, اب بہت ٹھنڈی سیاست نہیں ہونی چاہیے نون کی طرف سے, بہت زیادہ ہو گیا. اچھا اور اس کے بعد پھر برے بنے, برے تو بنتے ہی. تمام باتیں کریں ان فیور آف پاکستان اور برے بنے. جی تمام وہ لوگ جو پاکستان کے, وہ اس نے کہہ دیا میں 3 ٹکڑے پاکستان کے کر دوں گا. جی ابھی وہ کیا نام ہے وہ شیرین جو ہے ان کی, ابھی کل اس نے کیا بیان دیا, انہوں نے کہا جی آپ کیا چاہ رہے ہو کہ نیوٹرل کا لفظ استعمال کیا کہ آپ کیا چاہ رہے ہو کہ امریکہ کی فوجی یہاں آ جائیں. مطلب آپ بات یہ ان کی زبانیں دیکھو, کوئی روکنے والا نہیں ان کو. مطلب کوئی تو ہے ان کے پیچھے جو ٹیک لگا رہا ہے. ہاں خان صاحب کوئی تو پکی ٹیک لگا رہا ہے. خان صاحب آپ کو شاید آپ کو یاد ہو, میں چھوٹی سی آپ کو وہ کروں, شاید آپ کے بھی ذہن میں ہو, ایوب خان کا جب آخری ٹائم تھا, ایجیٹیشن زوروں پہ تھی, تو لوگوں کو پکڑ کے وہ جیلوں میں ڈال رہے تھے. صبح جو ہے پتہ لگتا تھا کہ اگلے دن وہ چھوٹ گئے, پھر چھوٹ گئے. ایجیٹیشن زیادہ سے زیادہ تیز سے تیز ہوتی چلی گئی. پتہ لگایا مسئلہ کیا ہے. جب انٹیلیجنس تو اس کے پاس بھی تھی, پتہ لگا یہ جنرل یحییٰ صاحب کے کوئی بھائی تھے ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو کے اندر شاید, وہ صبح وہ رات میں ہی پکڑتے تھے, صبح وہ چھڑوا لیتے تھے. ڈی آئی جی کی جو تو یہ کہیں یہ تو نہیں ہو رہا, ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے, ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. اب پکڑ کے چھوڑا نہیں جا رہا. اب معاملات یہ کہ آپ اس میں الجھ جائیں, اچھا آپ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں, آپ اس میں الجھ جائیں, آپ اس میں الجھ کے اس میں الجھ جائیں. اگر اس وقت عدلیہ یہ فیصلہ کرتی کہ یہ 20 لوگ 25 لوگ نااہل ہو گئے مگر ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, عدالت نے نیا قانون کیوں لکھا؟ یہ لکھتے جائیں گے خان صاحب. بہرحال جرت سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اور افسر بھائی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ولاگ کے لیے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.